بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کیوں کی؟ ناظرین، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، مگر پھر شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں غلام نہیں تھے۔ واقعہ یہ ہے، جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لے کر اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارث کو بھی لے گئے، پھر انہیں عکاظہ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا، کیونکہ اس وقت لوگ غلاموں کو خریدتے اور فروخت کیا کرتے تھے۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بیچ دیا کہ میرے لیے ایک عربی النسل اور سمجھدار غلام لے آؤ۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے یہ غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت زید فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا یہ زید مکے میں دیکھے گئے ہیں، چنانچہ ان کے والد اور چچا انہیں غلامی سے چھڑانے کی خاطر فدیے کی رقم لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو فدیے کے بغیر اسے لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہاں میرے پاس رہنا چاہے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ تو میری ماں، باپ اور چچا کی جگہ ہیں۔ باپ اور چچا نے کہا، اے زید، کیا تم غلامی کو پسند کر رہے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی محبت اور تعلق خاطر کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور فرمایا کہ زید میرا بیٹا ہے۔ اس کے والد اور چچا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعزاز و اکرام دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کی شادی زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ تقریباً 1 سال تک دونوں کا ساتھ رہا، لیکن پھر تعلقات قائم نہ رہ سکے اور شکر رنج پڑ گئی۔ زید نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی اور طلاق دینا چاہا۔ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہے اور میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ان کو سمجھاتے تھے کہ طلاق نہ دے۔ قرآن مجید میں ہے،
اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے اور تم نے احسان کیا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں لیے رہو اور خدا سے خوف کرو، لیکن یہ کسی طرح صحبت برات نہ ہو، اور حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ یہ رشتہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر منظور کیا گیا تھا، جو ان کے نزدیک ان کے خلاف شان تھا۔ کیونکہ زید غلام رہ چکے تھے، اس لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبت گوارا نہ تھی۔ وہ متعلقہ ہو گئی تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے خود ان سے نکاح کر لینا چاہا۔ اہل عرب اگر کسی بچی یا بچے کو گود لیتے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا یا بیٹی سمجھا جاتا، بلکہ وہ متبنی یعنی منہ بولا بیٹا حقیقی اولاد کی طرح جائیداد میں وارث بھی ہوتا۔ جس طرح باپ کے لیے اپنی حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی ناجائز سمجھی جاتی تھی، اس طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی، بیوہ یا مطلقہ سے بھی شادی کو اہل عرب ناجائز سمجھتے تھے، مگر یہ رسم صرف جہالت اور ضلالت پر ہی مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو بری رسموں اور تاریکیوں سے باہر نکالا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ غلامانہ زنی کا خاتمہ ہو، انہیں بھی برابر کا درجہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ عرب میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کا جو برا اور غلط سمجھا جاتا تھا، اس رسم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خاتمہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی مشکل گھڑی تھی۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے آپ نے ہی کر دیا تھا اور رشتے میں دراڑ پیدا ہو چکی تھی، آپ ان کی دل جوئی بھی چاہتے تھے، اور دوسرے یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور زینب ان کی بیوی۔ طلاق کے بعد رسول اللہ سے جب شادی ہوگی تو منافقین اور مخالفین کو بدگوئی اور تانا گوئی کا موقع مل جائے گا۔ اسی کشمکش کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ زید کو وہی مشورہ دیا جو میاں بیوی کے نزاع کے موقع پر عام طور پر سے دیا جاتا ہے کہ مل ملا کر رہو اور طلاق سے بچو۔ وہی مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا، اور اس بات کا اظہار نہیں فرمایا کہ زینب ان کے نکاح میں آئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی رسم کو ختم کر دیا، یعنی منہ بولے بیٹے جو اپنا ہی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس رسم کو ختم کر دیا۔ صحابہ کرام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن جب سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ان کو یعنی منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے، اور اگر تمہیں ان کے باپ کا نام معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تو آپ کو زید بن حارث پکارنے لگے۔ حضرت زید کا طلاق دینے کے بعد حضرت زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کے ذریعے ہی اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو وہ آٹا گوندنے میں مصروف تھی۔ حضرت زید نے کہا، زینب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے حوالہ عقد میں لینا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب نے جواب دیا کہ میں بغیر اپنے رب کے مشورے اور استخارہ کے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتی، اور مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ حضرت زینب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے بعد براہ راست اللہ سے مشورہ مانگا، استخارہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ ان کا نکاح آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا گیا۔ ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب زید نے اپنی بیوی زینب سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا۔
چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تشریف لائے اور حضرت زینب کے گھر بلا اجازت اندر چلے گئے، کیونکہ یہ نکاح بالکل منفرد تھا اور اس نکاح سے ایک رسم بد کا خاتمہ بھی ہوا۔ اس کے علاوہ کئی احکام بھی نازل ہوئے، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح کے دوسرے روز ولیمے میں خاص اہتمام فرمایا، اور یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے جتنا بڑا ولیمہ حضرت زینب کی شادی میں کیا تھا، اتنا بڑا ولیمہ کسی اور کی شادی میں نہیں کیا، اور حضرت زینب کے ولیمے میں ایک بکری سے ولیمہ فرمایا تھا، پیٹ بھر کر گوشت اور روٹی کھلائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی چند خصوصیت ہے جو کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ ان کے نکاح سے جاہلیت کی ایک اور رسم کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹے کا حکم رکھتا تھا، وہ مٹ گئی۔ مساوات اسلامی کا وہ عظیم منظر پہ سامنے آیا کہ آزاد کردہ غلام کی تمیز اٹھ گئی، پردے کا حکم نازل ہوا، نکاح کے لیے وحی الہی آئی، ولیمے میں تکلف ہوا۔ اسی بنا پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ازواج کے مقابلے میں فخر کیا کرتی تھی۔ ازواج مطہرات میں جو بیویاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی تھی، ان میں زینب خصوصیت کے ساتھ ممتاز